امام حسن علیہ السلام دستبرداری کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے اہل بیت کے ساتھ خاموشی و سکون کی زندگی بسر کر ہی رہے تھے کہ آپ کے خلاف ایک بار سازش رچائی گئی اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور پھر 28 صفر 50 ہجری کو آپ کو ایک ایسا زہر دیا گیا جس کا اگر ایک قطرہ تالاب میں گر جاتا تو اس تالاب کی تمام مچھلیاں مر جائیں۔ جیسے ہی وہ زہر پانی میں ملا کر آپ کو دیا گیا تو آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، اور جیسے ہی وہ زہر والا پانی آپ کے حلق میں اترا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پر گرنے لگے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ کے گھر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلایا اور ان کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین، مجھے میرے نانا کے پہلو میں تدفین کر دینا، لیکن اگر وقت کے حاکم مجھے وہاں دفن نہ ہونے دیں تو ان سے جھگڑا مت کرنا اور مجھے میری ماں کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کے مبارک جسم کو غسل دیا گیا، اور غسل دیکھ کر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جا ہی رہے تھے کہ مروان، جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اس علی کے بیٹے کو ہم ادھر ہرگز دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا، تم بھول گئے ہو، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، یہ وہ حسن ہے کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جس کو رسول خدا ہر وقت اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ کیا تم اس حسن کے لیے یہ کہہ رہے ہو؟ تو بس اتنی دیر میں تیروں کی برسات ہونے لگی، اور تیروں کی برسات میں آپ کا پاک جنازہ گر گیا اور آپ کے جنازے سے خون جاری ہو گیا۔ اور پھر جناب عباس علمدار نے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس رک جاؤ، مجھے بھائی حسن نے دوسری وصیت بھی کی تھی کہ جب حاکم وقت مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے تو مجھے میری ماں پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہ تاریخ کا وہ واحد جنازہ ہے کہ جس کو دوبارہ گھر لے جایا گیا، اور جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی لاش سے تیر کھینچے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے پاک جنازے کو جنت البقیع میں لے جایا گیا اور آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ میرا سلام ہو رسول کے اس مظلوم نواسے پر کہ جس کا جگر مسلمانوں نے زہر سے چھلنی کرنے کے بعد جنازہ تیروں سے چھلنی کر دیا۔